جی تو ہم بات کر رہے تھے ٹالسٹوئے کی، جس نے ایک واقعہ دیکھا. دوبارہ سے میں کچھ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. وین آئی سو دی ہیڈز ڈیوائڈیڈ فرام دا باڈیز، ہیومن باڈیز، اینڈ ہرڈ دا ساؤنڈ with which they fell separately into the box, I knew with my whole being. سارے جسم سے آوازیں آ رہی تھیں. with my whole being. پاؤں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، ذہن سے بھی، پورے جسم سے اس کو شوق لگ رہے تھے، اس کو ڈینجر سگنلز آ رہے تھے کہ دس واز اے بیڈ تھنگ. اور اس نے ہی سو، ہی ہرڈ، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہی تھاٹ. اور اس کے بعد ہی کوڈ نو لانگر ریگارڈ ہمسیلف ایز ون آف دا لیڈرز آف civilized society. If this was what civilized society represented. His faith in progress was shattered. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا جو پازیٹیوزم ہے کہ پروگرس ہو رہی ہے، ہم آگے جا رہے ہیں، وہ پورا کا پورا شیٹر ہو جائے. His faith in progress was shattered. He changed his life entirely based on this event. He gave away his fortune. سب جائیداد ختم کر دی اس نے، صوفی بن گیا. یہ صوفی اس طرح بنتے ہیں. صوفیوں کا بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں اس دنیا میں جو ان کو بہت تکلیف دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں چھوڑو سارا کچھ اس کو. He declared all his writings public property. He began writing short moral tales for the common people. War and Peace جیسا زبردست ناول اب وہ دوبارہ نہیں لکھے گا. Rather than writing for the educated elite, educated elite سے وہ بالکل ڈسکسٹڈ ہو گیا کہ یہ جو اپنے اوپر ایجوکیشن کا ملمہ چڑھا کے اپنے آپ کو سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں، اور یہ ناظرین ہماری ایجوکیٹڈ سوسائٹی پہ بالکل پورا اترتا ہے. کیا ان کو صحیح اور برائی کی، غلط اور صحیح کی پہچان ہے؟ جو اپنے کو ایجوکیٹڈ کلاس کہتے ہیں، مڈل کلاس ایجوکیٹڈ کلاس کہتے ہیں، اپر ایجوکیٹڈ کلاس کہتے ہیں، کیا وہ واقعی ایجوکیٹڈ اور سویلائز سوسائٹی ہے؟ بہت بڑا کوشچن مارک. He began writing short moral stories for the common people rather than writing for the educated elite. اس کے لیے ایجوکیٹڈ ایلیٹ کی لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. He began advocating for the reform of peasant schools. کہ بھائی یہ جو ایلیٹ سوسائٹی تھی، اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. اتنی زیادہ سیولائزڈ ہو کر بھی پھر یہ جانوروں والی حرکتیں کرتے ہیں. تو پھر کسانوں کے بچوں کے اسکولز کی ریفارمز کرنی چاہیے ہمیں. غریب بچوں کے ایجوکیشن کا سوچنا چاہیے ہمیں. اور ناظرین، یہی ہمارے کورس کا مقصد ہے کہ ہم وہ والی ٹیکنالوجی استعمال کریں جو غریب بچوں کو ورلڈ کلاس ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں. 9 سے 4 بجے والے اسکول میں وہ نہیں جا سکتے، کام کرتے ہیں. بڑے اسکول کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کتابوں کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کریں جس میں غریبوں کے بچے، آپریسڈ کلاسز کے بچے بھی پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. He began advocating for the reform of the peasant schools. He changed his life on account of having witnessed by chance a public execution in France. He learned something that day in Paris. اس نے کچھ سیکھا وہاں پہ. اصل بات ہم سارا اس کورس میں سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، سکھانے کی بات کر رہے ہیں، لرن کرنے کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو لرننگ میں استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایفیشینٹلی بچوں کو لرننگ پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. غریب بچوں کو کسی مہنگے اسکول میں بھیجے بغیر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کچھ لرن کروانے کی بات کر رہے ہیں. اس نے بھی
وہاں پر پیرس کے اندر کسی اسکول میں جا کے یہ بات نہیں سیکھی. کسی یونیورسٹی میں، پیرس مشہور تھا اپنی یونیورسٹیز کے لیے، یہاں پہ بڑے بڑے ڈائلاگز ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی انٹلیکچوئل بحثیں ہوا کرتی تھیں، بہت بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور فلاسفر اپنی تھیوریز پیش کرتے تھے. وہاں پر نہیں اس نے یہ چیز سیکھی. یہ بڑی غور طلب بات ہے آپ کے لیے. He learned something that day in Paris. That he learned something is marked by the fact that changes occurred that persisted through other events and for the remainder for his life. کہ ساری زندگی اس کی بقیہ اس نے تبدیل کر دی. یہ اس نے کوئی ایسی بات اس نے سیکھی جس نے اس کی ساری زندگی کو تبدیل کر دیا. ایک ایسا ایکسپیرینس اس کو ہوا. آپ یہ دیکھیں، یہ ایکسپیرینسز جو نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، نہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے بازار میں کھڑے ہو کے آپ کو ہو جاتے ہیں، جس سے ساری کایا پلٹ ہو جاتی ہے. These changes included how he thought as well as what he did. اس کے بعد کچھ سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں. جبھی وہ ایکسپیرینس he saw, he heard، وہ کافی نہیں تھا. He thought. When he thought, then he was changed completely. These changes included how he thought as well as what he did. Think کے اندر آ جاتا ہے. The changes are observable in his subsequent writings in how he lived his life after witnessing the execution. What he learned was not planned. What he learned was not in a university classroom. بڑی اہم بات. What he learned was not in the presence of a big scholar. He was not explicitly directed towards a goal, nor guided by a plan to achieve a goal. What he learned might be characterized as incidental to his having witnessed the execution. By contrast, the kinds of education primarily discussed in this book involve intentional learning. ہم تو آپ کو بازار میں جا کے کوئی واقعہ دکھا کے تو نہیں، ہم تو آپ کو کچھ چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں، انٹینشنل سکھانا چاہ رہے ہیں اس کتاب کے استعمال سے. Where a particular goal is achieved. It is worth noting that the goals of a learner might not always coincide with the goals of an instructor. ضروری بات. In formal learning environments which generally involve intentional learning in a school setting, it is optimal when the learner's goals and those of the instructor are closely aligned. What did Tolstoy learn? بڑا اہم سوال. کیا اس نے سیکھا؟ Do you recall the sentence from his journal that was repeated 3 times? اسے سر کیا وہ چیز تھی؟ میں دوبارہ سے. When I saw the heads divided from the bodies and heard the sound with which they fell separately into the box, I knew with my whole being this was a bad thing. He saw, he heard, he thought. تو what did Tolstoy learn? Do you recall? وہ بھی میں نے بتایا آپ کو. Do you recall the sentence from his journal that was repeated 3 times? دماغ میں اٹک گئی اس کے بعد. Why do you suppose I repeated in 3 times? سوچ رہے وہ. Perhaps this is difficult to say without knowing more. He learned that not all social practices in Paris were good. He learned that not all social practices in Paris were good. He learned that he could not accept a society that publicly executed criminals as a civilized society. سر عام ان کے گلے کاٹنا. With this reflects our values, perspectives, which is essential in education. یہ اب آپ کے لیے پیغام ہے. And in the application of technology to support education.
Accordingly to the framework presented in this book, he probably learned a lot more. جتنا آپ اس کتاب سے سیکھیں گے، آپ کی زندگی ایسی نہیں ہو جائے گی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائیں یا سب کچھ اپنی جائیداد بیچ کے بالکل ایک نئی زندگی، نیا طرز اختیار کر لیں. وہ تو بالکل ایک نئی طرز کی بات تھی. And that learning event might well be regarded as a process that only began that day in Paris in 1865. Perhaps it began earlier. This story provides a concrete way to think about learning. Okay, this is very important. اور خاص طور پہ using technology for learning. یہ جو کہانی ہے، اس کہانی پہ غور ڈالیے. یہ کس طرح سے ایک ایپلیکیشن ڈیزائنر کو جو ایک انٹریکٹیو لرننگ ایپلیکیشن بنا رہا ہے، یا کوئی بلینڈڈ لیکچر بنا رہا ہے، یا کوئی فیس ٹو فیس کنونشنل لیکچر بنا رہا ہے، اس کی لرننگ ڈیزائن، لیکچر ڈیزائن اس پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. لرننگ از مارکڈ بائی اسٹیبل اینڈ پرسسٹنگ چینجز ان ایٹیچیوڈس. جب تک ایٹیچیوڈ میں چینجز نہیں آئیں گے، لرننگ نہیں ہوئی. وہاں پر جو لرننگ ہوئی، ساری زندگی بدل گئی اس کی. بیہیویئر میں چینج آ گیا، بلیفس، نالج، مینٹل ماڈلز، اسکلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لرننگ میں بی پلانڈ اور unintentional. Learning in which an individual is fully engaged is especially effective. Fully engaged. وہ تو خیر بہت زیادہ ہی انگیج ہو گیا تھا. ہم اس سے تھوڑا سا کم بھی انگیج کر لینا. جب تک انگیج نہیں کریں گے نا آپ اس کو، جب تک لرننگ نہیں ہو سکتی. فل انگیجمنٹ آفن انوالوز پرسیپشن، کوگنیشن اینڈ ایموشنس. ایموشنس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ڈینجر سگنلز کا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میں یہ نہیں مانتا، بہت ضروری ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کین بی اسپیشلی یوزفل ان پروموٹنگ ایکٹیو انگیجمنٹ. ڈیڈ آئی چینج؟ یہ سوال ہم ناظرین کسی وقت کریں گے آپ سے کہ میری سوچ اور میری تھنکنگ اور میری فلاسفی میں کیا تھی اور اب کیا ہے، اور اس میں کیا چینج آیا، اور وہ کون سے واقعات تھے جن کی وجہ سے یہ چینج آیا. اور بہت چینج آیا. میں ٹالسٹوئے نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا انسان ہوں. ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں. اب ہم یہ ماڈیول یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مڈ ٹرم کے اندر جو ہم نے ایک سوال ڈالا تھا اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ڈینجر سگنلز آ رہے تھے، ان میں ظاہر ہے وہ ایموشنز تو نہیں تھیں جو ٹالسٹوئے نے محسوس کی، لیکن اس کے باوجود کچھ ایموشنز ہونی چاہیے تھیں جو ایک لرنر کو، ایک امتحان میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو یہ سگنل دے سکتی ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میں اس کو نہیں مانتا.